وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیچھے والے حضرات تھوڑا تکلیف میں آگے آنے اٹھ کے آگے اٹھ کے پیچھے نہ دیکھیں آگے دیکھیں. اس کے آگے جگہ خالی آگے رکھیں. حضرات اللہ کی طرف سے ایک خاص طریقہ کار ایک نظام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کا نام اسلام ہے. اسلام وہی ہے جس میں سلامتی ہے. اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسلام نہیں ہے. اگر آپ سچ بول رہے ہیں یہ سچ بولنا ہی اسلام. ان بچوں کو یہاں سے دوڑا دیں یا ادھر بٹھا دیں یا بیٹھ جائیں یا چلے جائیں کہیں. بیٹھ جاؤ. کوئی بچہ وہاں چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے. حضرات اللہ پاک نے جو نظام دیا ہے کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے نا, بنانے والا وہ ہے نا. آپ نے اگر زمین تیار کی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس کی تیاری میں آپ نے کیا 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 ہے. تو آپ کو ایک امید بھی ہوگی کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنی مخلوقات کی تکالیف سے ان کو بچانے کے لیے جو نظام دیا ہے اس کا نام اسلام ہے. یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے, کارپیٹ روڈ ہے, جمپ نہیں ہے, کھڈے نہیں ہیں, ڈکیتی نہیں ہوگی, آپ کو خیر و عافیت سے پہنچنے کا موقع مل جائے گا. تو اسلام عنوان ہی یہی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اپنے اللہ تک لے جائے گا, اپنے اللہ کے پاس پہنچا دے گا. ویسے تو جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی میں مسجد نہیں آیا پھر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ تو آپ کا خیال ہے نا. تو اللہ کو تو وہی پیارا ہوگا نا جس نے اللہ سے پیار کیا ہوگا. اگر آپ گونگے نہیں ہیں تو اللہ کا نام لے سکتے ہیں. تو پھر اسلام سلامتی کے راستے کا عنوان ہے. اس راستے سے جاتے ہوئے کوئی پولیس گردی نہیں ہوگی, کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی, کوئی بدماشی نہیں ہوگی. آپ خیر و عافیت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے. اور بعض اوقات تو یہ راستہ اتنا شاندار ہے کہ اس پر چلنے والے کو چلنا بھی نہیں پڑتا, بس وہ ارادہ کرتا ہے, چند قدم میں اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری منزلیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کر چیک کریں کہ وہ واقعی بیمار ہیں. آواز نہیں کر رہی اس کی. بیمار نہیں ہے تو پھر کچھ تو ہوگا نا آپ کو. کوئی طاقت تو ہے نا جو آپ کو بولنے نہیں دے. وہ طاقت شیطان ہے جو آپ کو اللہ کا نام نہیں لینے دے. تو آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے, اللہ کی بات ماننی چاہیے.
والذین جاہدوا فینا، ابھی چونکہ دین سیکھنے سے آتا ہے تو سیکھیں گے تو آئے گا، نہیں سیکھیں گے تو نہیں آئے گا۔ تو اب جب ایسی محفل میں بیٹھے ہوں تو دھیان پورا اللہ کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ رات کو بھی آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ جو کہتے ہیں تارا ٹوٹ رہا ہے، وہ ایک آگ سی اور ایک روشنی سی آسمان پر دور تک چلی جاتی ہے، دیکھا ہے کبھی آپ؟ وہ اصل میں شیاطین جو ہیں اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ چھپ چھپ کر آسمان میں جو راز و نیاز ہوتے ہیں ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے ان پر آگ پھینکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں تو یہ آپ بظاہر آپ نے کیا کچھ نہیں، بس لیکن آپ کے ہاتھ کے اٹھنے سے بھی شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کام سے شیطان کو تکلیف پہنچے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کرنا چاہیے یا کبھی کبھی کرنا چاہیے؟ بس اب میرا خیال اس کے بعد آپ نے جو بھی سننا ہے اس پر آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب قاری صاحب غریب سارا دن قرآن پڑھے نا تو آپ پر اثر نہیں ہوگا، جسے قرآن آتا ہے اس کا آپ پر اثر نہیں ہوتا، تو پیر صاحب کچھ بھی نہ کریں تو آپ پر اثر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب پیر صاحب ایسے ہی ہونے چاہیے جو قرآن بھی پڑھے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو آپ نے منگلیوں کو پیر نہیں بنانا، آپ نے پیر اسے بنانا ہے جو مرشد ہو۔ یہ سامنے کس چیز کے درخت ہے؟ شتوت، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بولے کیا فائدہ ہے؟ یہ پھل دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ایک درخت ہے، اس میں پھل ہوتا ہے، یہ جو شتوت کا درخت ہے اس کے نیچے سایہ بھی ہے، پھل بھی ہے، وہ کیکر ہے، وہ ٹالی ہے، وہ پھلا ہے، سایہ شاید ہو جائے لیکن پھل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس پر پھل ہے اسی کے نیچے آ کر آپ نے پھل کھانے کے لیے رکنا ہے۔ بس دین ہمارا اسلام ہے، وہ ہماری سلامتی کے لیے ہے، تو ہمیں رابر بھی وہ چاہیے جو گرتے ہوئے کو اوپر سے ایک ٹھوٹا اور نہ مارے، وہ ڈہ جگہ تو ڈہ نہیں، دیکھو مزہ تب ہے گرتے ہوئے کو سنبھالنا۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ بڑی کمال بات کہی ہے، اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا، وہ لوگ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں
ہماری راہ میں نکلتے ہیں، ہماری محبت میں نکلتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری بات کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کے اس پیار کو قبول کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے پر ان کے لیے ہدایت کا نور جاری کریں گے، اور وہ کٹھن منزل جو آپ سے کسی صورت بھی چل کر طے نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ آپ اللہ کے لیے چل پڑے، اللہ کی محبت میں چل پڑے، اب اللہ نے وہ ساری منزلیں ختم کر کے منزل کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ فرمایا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، بھائی بھائی سے نفرت، بلکہ اس وقت کسی کے بس میں ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ایسی عالم میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی تھی، اللہ کی محبت کا جھنڈا اٹھایا تھا، اب ان کا نام ہے محسنین، احسان کرنے والے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللہ فرماتا ہے کیا بتاؤ، کیا جزا کا بدلہ جزا نہیں ہونا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے؟ تو جب تم ایک دوسرے پر احسان کرو اور ایک دوسرے کا بھلا کرو اور وہ جواب میں بھلا کرے، وہ اللہ تمہارے ساتھ کتنی بھلائی کرے گا۔ اب اس کو سمجھنا ایک عرفی بات ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، ظاہر جوتا اتارنا، پھر وضو کرنا اور پھر نماز کے لیے تیاری کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں مشکل، لیکن پھر بھی آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وضو کرنے کی بھی تکلیف۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نماز سے محروم ہو جاتے ہیں، وضو ہی کوئی نہیں۔ جڑے مستقل بے نماز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کپڑے بھی پاک رکھنے کی اجازت پڑنی ہی نہیں ہے۔ اب بات سمجھے تھوڑی سی، جب آپ وضو کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب وضو کرنے سے پہلے اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، صرف پانی تھا۔ جب آپ نے اس پانی کو وضو میں استعمال کر لیا تو یہ پانی جہاں جہاں سے گزرے گا، یہ پانی ان ہاتھوں، چہروں اور پاؤں کے دھونے سے اس پورے جسم سے گناہوں کو نکال کر باہر پھینک، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے جو آپ مسلسل وضو کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک نور کی لہر آپ کے اعضائے وضو پر بنتی رہتی ہے، ہاتھوں پر نور، پاؤں پر نور، چہروں پر نور، اور فرمایا قیامت کے دن یہ دور سے ہی چمک رہے ہوں گے، اور میں ان چمکتے ہوئے ہاتھ، پاؤں اور چہروں کو دیکھ کر پہچان لوں گا، اور میں اللہ سے عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہوئے ہاتھ، پاؤں اور چہرے یہ تو سارے امتی میرے ہیں۔ آواز آئے گی محبوب جو تیرے ہیں اب وہ میرے ہیں۔ آپ نے دیکھا
اتنا چھوٹا سا کام جس کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے، آپ تو صرف نماز پڑھتے ہیں نا، وضو تو پھر کرنا پڑ جاتا ہے جب نماز کا ارادہ ہو جائے، آپ وضو کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وضو آپ کے جسم کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو روح پاک ہو جاتی ہے، جب یہی اللہ کا ذکر جو اب کر رہے ہیں آپ، اس کے کرنے سے آپ کا دل پاک ہو گیا، اب وجود بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہو گئی، دل بھی پاک ہو گیا۔ اب یہ سر کے بالوں سے لے کر یہ پاؤں تک یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے جو پاک ہو چکا ہے، اب یہ دھرتی پر چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں، رفتار اس کی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں پیار کر رہا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ کی محبت یہ تھی، آپ نے وضو کیا، آپ نے صاف کپڑے پہنے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے ذکر اذکار کیے، تو میں نے عرض کیا مولا تیری محبت کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا پھر اس کی آنکھیں اس قدر اللہ کے نور سے مالا مال ہو جاتی ہیں، پھر اس کی زبان اس قدر اللہ کے نور سے تاثیر پکڑ لیتی ہے، بولتا یہ ہے بات اس کی ہوتی ہے، دیکھتا یہ ہے نظر اس کی ہوتی ہے، پکڑتا یہ ہے گرفت اس کی ہوتی ہے، اور چلتا یہ ہے رفتار اس کی ہوتی ہے، اور یو قدم عرش پورے رسی مال دلے در رفتار دے درویشان۔ حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جسے اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اور جسے پھر اللہ پیار کرتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک اپنی شان جلوہ گر کر دیتا ہے، اور حضرت رحمان بابا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے عرش کی بلندیاں طے کرتا ہے۔ اب آپ لوگ شہر سے دور یہ پہاڑ کے دامن میں ٹوٹی ہوئی سڑک پر ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں، گھر ٹوٹے ہوئے ہوں پھر بھی خیر ہے، اللہ سے رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہروں کی آفت اور ہے اور دیہاتوں کی کیفیت اور ہے۔ بدترین جگہ بازار ہے، یا تو کوئی بازار ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے اس پورے گاؤں میں کوئی بازار ہی نہیں ہے، یعنی جو بدترین جگہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو جو سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ آلریڈی موجود ہے۔ اگر آپ اس کے اندر نہیں بھی جاتے تو آپ کے پاس پوری جگہ پر جانے کا وقت نہیں ہے، کہاں جائیں گے، ہے ہی کوئی نہیں، اچھی جگہ موجود ہے، پوری جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر خوش قسمتی سے برائی کا مرکز کوئی نہیں ہے اور اچھائی کا مرکز موجود ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ٹانگیں ہیں، کیا کہو گے یا اللہ، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، یا پھر ان کو توڑ دو، پھر بہانہ تو بن جائے گا، یا اللہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، میں اندھا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا، میں پاگل تھا، مینٹل تھا، مینٹل بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، بے وقوف بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے گھر میں جو کچھ پڑا اٹھا کر باہر پھینک دیا، جو آپ پاگل نہیں ہیں، بے وقوف بھی نہیں ہے، بڑے عقل مند ہیں، تو یہاں اللہ نے اپنا گھر بنوا دیا تم سے، تو میں نے یہی سوال کیا، اللہ تو گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے،
تو رہنے سے ہی پاک ہے. تمہارے گھر بازار تو نہیں ہے مگر تمہاری عادتوں کی وجہ سے گندی ہو گئے ہیں. اس لیے میں نے ایک گھر تمہارے لیے بنا دیا ہے کہ تم یہاں آ کر کچھ وقت گزار لیا کرو، تاکہ یہاں سے جاؤ تو قرآن کے ساتھ واپس جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ جاؤ، نبی کی محبت کے ساتھ جاؤ، کردار لے کر جاؤ. گھر میں جاؤ تو گھر والوں کے ساتھ پیار سے بات کرو. تو بھائی ابھی بھی ماشاءاللہ پیری مرغی کا نظام ہر جگہ چل رہا ہے. آپ ڈاکٹروں کی بجائے، حکیموں کی بجائے پیروں فقیروں سے دم درود کراتے ہیں. لیکن خدا کے لیے ایک بات تو سمجھے نا، وہ جو خود ہی نہ شکل نہ عقل، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بابا کیوں جو ہونا چاہیے، تو ملنگا ہونا چاہیے. تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تو شاید نشے میں دھو. آپ کیوں نہیں؟ اگر اتنا اچھا کام ہے جس کے پاس آپ جا کر فیض لے رہے ہیں، اگر وہ اچھا کام ہے تو آپ وہ کر لو. تویز دم کی کیا ضرورت؟ وہ غریب تو خود دھوتا ہے. آپ نشہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں نہ کرتے، برا سمجھتے ہیں. جو نشہ کرتے اس کو بھی نہیں برا سمجھتے. کیا اس سے سیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کے نام پر اتنا ہی اعتماد ہے، اس جادوگر کے پاس جانے کی بجائے کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا. تو یہ تمیز ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. اب مثال کے طور پر جہاں عارفوں کا بادشاہ سخی سلطان باؤ جیسا ولی کامل موجود ہو، آپ کسی دھوتو ملان کے پاس جائیں. دیکھیں، آپ نے پرائمری پاس کر لیا، آپ کے پرائمری سکول کے استادوں نے کہا بھی اب تم یہاں سے فارغ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر واپس ادھر ہی آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ بولو. کسی ہائی اسکول میں جائیں گے. کالج والے تو آپ کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ کا وہ لیول ہی نہیں بنتا. اگر آپ چھٹی کلاس میں پڑھنا شروع کر دیں یا وہاں جا کر ان سے کہیں بھی میں نے 5ویں پاس کی ہے، میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں اکٹھی کرنی ہے، مانیں گے آپ کی بات؟ نہیں مانیں گے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسکول کا ایک طریقہ کار ہے، کاروبار کا ایک طریقہ کار ہے، لین دین کا ایک طریقہ کار ہے، تو دین کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جسے اللہ پاک سلامتی کا راستہ کہہ رہا ہے. اس پر چلنے کے کوئی آداب نہیں ہے. اس لیے خدا کے بندو، اب جو پیری مرغی کرتے ہیں نا لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عشق رسول کی منزلیں طے کرتا. لیکن جب اس قسم کے گمراہ پیروں کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کی عادتیں دیکھتے ہیں، ان کے طریقے دیکھتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی دین کی سوجھ بوجھ ہو، پھر آپ یہ سوچتے ہیں یار اگر اے پیر ہے تو میں کیا، پھر میں تو اس میں چنگا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھنا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اب کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ایسے پیروں کو دیکھ کر آپ دین سے بھی دور ہو جائیں گے. نہیں تو ان سے تو دور ہوں گے، ان سے دور نہیں ہوں گے، پھر آپ اسلام سے دور ہوں گے. بھئی یہ جو اتنا بڑا پیر صاحب ہے، اتنا بڑا علامہ صاحب ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، جب اس کا یہ حال ہے تو میں کس دین کی پیروی کروں؟ تو بھائی دین سیکھنے سے ماشاءاللہ مسجد ہے، امام صاحب بھی ہیں. اگر آپ روز کے
5 لفظ قرآن کے سیکھنے شروع کر دیں اور 365 دنوں میں آپ تقریباً 1200-1300 لفظ سیکھ جائیں گے. یعنی کوئی تقریباً 50 کے قریب آیتیں آپ کو صحیح حاصل ہو جائیں. ویسے تو انسان قرآن کی ایک آیت بھی صحیح پڑھ لے اس سے بھی فیض ہو جائے. اس طرح آپ کا دھیان اپنے دین کی طرف آ جائے. تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے بات کریں گے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ظاہر ہے آپ بھی مصروف لوگ ہیں, مسجد میں بھی آنے کا وقت نہیں ہے. ہاں پیر صاحب کی محبت کا ہے آپ کو, چونکہ آ رہا ہے سلسلہ, تو اب یا تو پیر صاحب ہی بدل جائیں اور وہ آپ کو دین سکھانے لگیں. نذرانہ بھی لیتے رہے, کوئی عرض نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ سکھا تو دیں. سکھائے گا تو وہی جس کو کچھ آتا ہوگا. اب اس نے کوئی سیکھا ہی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی مستری والا کام کرتا ہے نہیں ہے نا. دا پختانو یا کینوا دا چکی دا پختانه چه ولې نه چنوي دی کسان تاسو خپل دی کنه زور خو لګوي کنه. مستری نہیں ہے کوئی ہے. اگر ایک مستری کی ضرورت آپ کو پڑ جائے کتنے پیسے مانگے گا دن کے؟ 1400. اگر بہت اچھا مستری ہو زیادہ دینے پڑیں گے. اگر اس کے ساتھ کوئی مزدور کام کر رہے تو وہ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 800. 800 اور 1400 میں فرق ہے. ہاتھ تو وہی ہیں, 2 اس کے بھی ہیں, 2 پاؤں اس کے بھی ہیں. وہ 1400 لے رہا ہے, یہ 800 میں کام کر رہا ہے. اس کو تو بہت کام کرنا پڑ رہا ہے مزدور کو. اگر آپ کوئی فن سیکھ جائیں ڈبل ہو جائے گی نا مزدوری. آپ اور کچھ سیکھ لیں اور زیادہ مل جائے گا. یعنی دنیا کے بازار میں اگر آپ کے پاس فن ہو تو آپ کو ڈبل مزدوری مل سکتی ہے. اور اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیا ہے, جب کو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. اب جب کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور تمہیں پتہ بھی چل گیا ہے, اب اگر تم اللہ سے محبت کرو, جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس وقت بھی اللہ نے آپ کو رزق دیا, سانسیں دی, زندگی دی. اب جب کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں, دین سیکھیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں. اب ظاہر ہے ہر جگہ پہ مدرسے بھی نہیں ہیں, ہر جگہ پہ نظام نہیں ہے. ہم نے آپ کے لیے مسجد حسین بنائی دربار شریف پر, اس کی زیارت کر لیں. اگر اتنی دور بچے بھیجنے کو دل نہیں کرتا, ہمارا تو اعلان ہے ہر علاقے میں آپ انتظام کریں, کوشش کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے قلعہ بنا دیں, خاص کر بچیوں کے. جی یہ زیارت کر لیں مسجد حسین کی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں ایسے بھی دین کے نوکر موجود ہیں جو پیر ہونے کے باوجود پیر نہیں ہیں, در مصطفیٰ کے فقیر ہیں. تو بادشاہ بننے ہیں یہ بھی اور آپ بھی سارے. اللہ آپ لوگوں پر ہدایت کا دروازہ کھولے. یعنی روز کام ایک بندہ کرتا ہو تو روز پھر اس کو کہنا پڑے گا یہ کام آج کیوں نہیں کیا. تو سلام پڑھتے ہیں پہلے, اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد دعا کریں گے. اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم آج ارادہ کر لیں, بے نماز سے خنزیر بھی پناہ مانگتا.
خنزیر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ جس کا نام لیا جائے تو 40 دن تک زبان پاک نہیں جائے. وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نماز نہیں بنایا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی کوتاہی پہلے ہوئی ہے ابھی بھی اللہ سے معافی مانگنا. کوئی حرج ہے اللہ سے معافی مانگنے میں؟ کوئی حرج ہے؟ اگر آپ باپ سے معافی نہیں مانگیں گے وہ تو شام کو گھر سے نکال دیں گے کہ نہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو نکالتا ہی نہیں. سلام پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے.